اور تقریر کرنے کے لیے جو ہے میں کئی بار کورٹس میں کہتا ہوں کہ صاحب میں سویٹ منہ میں ڈالتا ہوں، آرگیومنٹس کرتا ہوں، سویٹ ختم تقریر ختم، لیکن آج میں چنگم کھا کے آیا ہوں۔ تو ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا، بلوانی صاحب نے جب مجھے بھیجا کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں اولاد کا نقصان، خلا کی قانونی اور شرعی حیثیت اور معاشرے میں طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان اور اس کے اسباب کے لیے تجاویز۔ دیکھیے یہ بات آپ کو کوئی بھی لائر نہیں بتا سکتا کہ ایک معصوم بچہ جو ہے وہ کس پین سے گزر رہا ہے جب اس کے ماں باپ کی ڈائیورس ہوتی ہے۔ میں یہاں جو موجود ہوں آپ کے سامنے، اور جو دوسرے لائرز ہیں، اور میڈم وائس پریزیڈنٹ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، شی ول بیئر آؤٹ واچ می فار دس، کہ فیملی ایک یونٹ کی طرح ہوتی ہے، ایک درخت کی طرح ہوتی ہے۔ جب اس درخت کی جڑیں سوکھ جائیں تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پتے جو ہیں وہ کتنی دیر قائم رہیں گے؟ میرا اس پروفیشن کے اندر میں 34 سال ہو گئے تقریباً۔ 94 میں نے اپنی لاء فرم بنائی۔ مشتاق صاحب میرے پارٹنر بھی ہیں، لیکن ہم فائنینشیل سائٹس پہ زیادہ کام کرتے ہیں، بٹ ایز اے کمیونٹی سروس ہم کوشش کرتے ہیں کہ معاملات طلاق تک نہیں پہنچیں، بٹ انفارچونیٹلی پہنچتے ہیں۔ اور جب ہم کورٹس میں جاتے ہیں اور ان بچوں کو جو دیکھتے ہیں، یا وہ ہمارے آفس میں جب یہ بچے آتے ہیں بروکن فیملی والے، 7 سال 8 سال، ان کی آنکھوں کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف جو ہے وہ کوئی بھی شخص تصور نہیں کر سکتا۔ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، دے آر ناٹ ایڈیٹس۔ آج کل 7 سال 8 سال کا بچہ جو ہے وہ اس کو ہاتھ میں لے کے پوری دنیا کو دیکھتا ہے۔ اگر اس معاملے میں تو کوئی سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے یہ بات کر سکتا تھا۔ میں جب آ رہا تھا دفتر کی طرف تو میری ایسوسیٹ بیٹھی ہیں آمنہ، انہوں نے مجھے ایک کاغذ دیا ہاتھ میں، اور انہوں نے کہا کہ سر یہ میری ایک ریسرچ ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ بھی شیئر کر لیجئے گا کہ بچے جو ہیں وہ ڈائیورس کے بعد جو ہے اپنے آپ سے کیا سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ واٹ ہیپن ٹو می، وائی دس از ہیپننگ ٹو می، وائی کانٹ مائی پیرنٹس لیو ٹوگیدر، ویدر دا پیرنٹس ہو آر ٹیکنگ ڈائیورس از بیکاز آف می، از اٹ مائی فالٹ دیٹ دے آر ٹیکنگ ڈائیورس۔ تو یہ وہ بچہ ہے جو آپ سے وہ کھل کے سوال نہیں کر سکتا، بیکاز اس بچے کے پاس ایکسپریشن جو ہے اس کے پاورز نہیں ہیں۔ ایک 7 سال 8 سال کا بچہ ایکسپریس نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، امی آپ دوسری شادی کر لو گے، ابا آپ دوسری شادی کر لو گے، اور جب دوسری شادی کر لو گے تو وہ جو ادر پیرنٹس ہیں وہ میرے ساتھ کس طریقے سے رہیں گے؟ وہ آٹومیٹکلی ٹروما میں چلا جاتا ہے، اور وہ یا تو بہت زیادہ وائلنٹ ہو جاتا ہے، ایکسپریسو ہو جاتا ہے، یا وہ بہت زیادہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اور سم ٹائمس ایسا بھی ہوا ہے کہ ڈائیورس ہونے کے بعد جو بچے ہیں وہ باپ کو بلیک میل کرتے ہیں اپنی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے۔ میری ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے سندھ ہائی کورٹ کی، میں اس لیے نام ڈسکلوز کر دیتا ہوں کہ چونکہ وہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے۔ جسٹس شاہد باجوہ صاحب کے پاس ہم نے ایک ہیربس کورپس لگائی، باپ نے ایک چھوٹے دودھ پیتے بچے کو رکھ کے ماں کو 2 سال یا 3 سال کا بچہ تھا اس کے ساتھ گھر سے باہر نکال دیا۔ ہم ہائی کورٹ چلے گئے کہ صاحب بچہ جو ہے وہ آپ سے بھیجا نہیں۔ بہرحال وہ ایک علمی بحث تھی، قانونی بحث تھی، اس کے اوپر جو بھی رولنگ ہے، لیکن اس کے اندر جو ایک پیراگراف تھا باجوہ صاحب کا، وہ یہ تھا کہ جس وقت میاں بیوی کورٹ میں آتے ہیں، اینڈ اٹ از ویری انفارچونیٹ دیٹ اے کپل ہو از شیئرنگ دا بیڈ وتھ ایچ ادر فار 10 ایئرس 12 ایئرس 13 ایئرس 15 ایئرس، اور ان کی اولادیں بھی ہیں، اور اس کے بعد کورٹ میں آ کے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے کیچڑ اچھالتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ان بچوں پہ کیا اثر پڑے گا، کیسے وہ بچے جو ہے اس کو فیس کریں گے۔ ہم باہر ابھی بات کر رہے تھے تو میڈم وائس پریزیڈنٹ کو میں نے کہا کہ جو میرا تجربہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ گھر جو ہے، عورت کا گھر عورت ہی برباد کرتی ہے، چاہے وہ ساس ہے، نند ہے، بھابھی ہے،
وہی برباد کرتی ہے. جب آپ کو ایک چیز کا حکم قرآن پاک میں دے دیا گیا تو بھائی کیوں مسجد کے امام کے پاس جاتے ہو فتوے لینے کے لیے؟ ایک نے بول دیا کہ جی میرے کو غصے میں بول دیا تو نکری ہوئی اچھا تو موٹے حرام ہے. ارے خدا کے بندے، آپ یہ تو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انٹینشن ہوگی. دوسرا جو میجر فیکٹر ہے طلاق کا یا یہ جو بچوں کی جدائی کا، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جتنے لائرز بیٹھے ہیں وہ میری بات سے اتفاق نہ کریں بلکہ شاید باہر نکل کے مجھے ماریں گے بھی. وہ یہ ہے کہ ہم کالے کوٹ والوں کا نقصان، جس وقت ہمارے پاس کیس آتا ہے نا کالے کوٹ والے کے پاس، اس کو کیس نظر نہیں آتا، عورت یا مرد نظر نہیں آتا، اس کو پیسہ نظر آتا ہے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے، مرد کہتا ہے وکیل صاحب اس کو ذلیل کر دیجئے کورٹ کے اندر، دھکے کھلائیے اس کو کورٹ کے اندر، جو پیسہ خرچ ہوگا میں دوں گا. ہم کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، جی ہم حاضر ہیں کالے کوٹ والے مرسنریز. اسی طریقے سے عورت اگر جو ہے وہ پاورفل ہے تو وہ وکیل کو یہ کہتی ہے مرد کو اے ٹی ایم بنا دو. ہمارے پاس ایک کیس ہے، وہ بھی رپورٹڈ ہے، اس لیے میں نام لے لیتا ہوں، متقی والا ارم رضا ورسز متقی. اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ بھائی اچھے خاصے بچے سی ایس ایس میں پڑھ رہے تھے، دونوں میاں بیوی کے درمیان ڈسپیوٹ ہوا، بیوی چلی گئی گھر پہ اپنے، مجھے انہوں نے انوالو کیا، میں بچی کے گھر پہ گیا، میں نے کہا بیٹا جو تجھے چاہیے نا خلا سمیت ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو جس فلیٹ میں رہتی ہے اسی فلیٹ میں رہے، عسکری میں رہتے تھے وہ، یہی گاڑی تیرے پاس رہے گی، ڈرائیور رہے گا، بچوں کا خرچہ رہے گا، گروسریز رہے گی، سب کچھ ہم کر کے دیں گے. 2 گھنٹے کے لیے بچوں کو، 2 بیٹا بیٹی کو صرف باہر گارڈن میں چھوڑ دینا تاکہ باپ اور دادا ملیں. اس نے کہا لیٹ دا میٹر بی ڈیسائیڈڈ بائی دا کورٹ. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. کورٹ میں کیس چلا، 3-4 سال چلا. اس کے بعد میرا جو کلائنٹ تھا وہ امریکہ گیا، اس نے دوسری شادی کر لی اور وہ بھول گیا اس کو. اب وہ عورت جس کو دیکھ کر ایک خوشی ہوتی تھی، ماشاءاللہ بہت اچھی خوش شکل پڑھی لکھی خاتون، جیو ٹی وی میں کام کرتی تھی، اب اس کو دیکھ کر مجھے ایک ڈر لگتا ہے. اب اس کے بچے، اس کی ایک بیٹی، دونوں بیٹیاں وہ اس سے سوال کرتی ہیں کہ ویئر از فادر، مائی فادر، ویئر از پاپا، وائی کانٹ ہی جسٹ کال اس. تو ہم اپنی انا کے اندر یہ گھر تباہ کرتے ہیں. ہم اپنی انا کی وجہ سے، میں کی وجہ سے جو ہے اپنے فیملی سسٹم کو تباہ کر دیتے ہیں. سورہ بقرہ میں ابھی ارتانی صاحب نے میری بات مجھے بتایا کہ سورہ بقرہ میں تو بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ بھائی جب کبھی اس قسم کا ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو پہلے بیٹھ کے حاکم مقرر کرو. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کورٹ میں کیس داخل ہونے کے بعد ایک اس جج کو، چاہے وہ خاتون ہیں یا وہ مرد ہیں، جس سے کبھی زندگی میں شادی نہیں ہوئی، اور اس کو ہم دے رہے ہیں اختیارات کہ تم آربیٹریشن کرو. وہ کیا آربیٹریشن کرے گا؟ جو ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو 3 لیڈیز اوور ہیئر، جب عورت ایک بچے کو جنم دیتی ہے، جو اس کی وہ تکلیف ہوتی ہے، اس کے بدلے میں اس کے پیروں کے نیچے جنت رکھ دی گئی ہے. تو جو عورت اس تکلیف سے نہیں گزری، جو مرد اپنے بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کو گود میں نہیں لیا اور اپنے دل سے اس کی جو محبت اس کے دل تک جاری تھی اس کو فیل نہیں کیا، وہ آربیٹریشن کر دیا. وہ آربیٹریشن کیسے کامیاب ہو گئی؟ تو بہرحال اب ہم آتے ہیں، ایک تو انہوں نے کہا کہ جی خلا کی قانونی اور شرعی حیثیت کیا ہے. اگین وتھ ویری ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دی آڈینس، میرا ذرا اس معاملے میں خیالات ڈفرینٹ ہیں. ضرور ہے، حدیث میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خلا کرائی اور اس کے بعد جو ہے ہم دینے لگے. 2001 میں مشرف صاحب نے آ کے پورے فیملی سسٹم کا بیڑا غرق کر دیا. آپ ابھی جائیے، منڈے کے دن صبح ایک اپلیکیشن فائل کریں، اسی دن آرڈر ہوتا ہے کہ پبلیکیشن نوٹسز بیلف رجسٹرڈ ایڈی ٹی سی ایس، 15 دن کی ڈیٹ. 15 دن کے بعد شوہر آیا نہیں آیا، خلا دے دو اس کو. اسی پہ ایک ججمنٹ آئی ہمارے سندھ ہائی کورٹ کی جسٹس رخسانہ کی کہ خلا از 1 طلاق. ہاؤ مینی پیپل سٹنگ ہیئر ان دس روم اور ہاؤ مینی پیپل سٹنگ ان سائڈ دی لگژری آف دیئر ہوم کو یہ پتہ ہے کہ خلا ہو گئی؟ ادھر خلا کی ڈگری ہوئی، 3 مہینے کی تو عدت کر لے،
یا فلانے نے آ کے بولا تیرے شوہر نے نا تیرے کو طلاق دے دی, عدت کر لی, 25 سے 30 سال گزر گئے, بیٹا جوان ہو گیا, ماشاءاللہ ایک کمپنی کا چیف ایگزیکٹو ہے, باپ نے کہا میں نے تو طلاق دی ہی نہیں تھی کبھی, میں تو امریکہ میں تھا, میں نہیں آ سکتا تھا, 9/11 کا یہ وہ جو بھی تھا بہرحال, وداؤٹ کنفرمیشن ہم آتے ہیں, ہم اٹھتے ہیں, اتار چوڑی, پہن سر کے اوپر سفید چادر, خبردار تیرے کو باہر نہیں نکلنے کا ہے. کیا یہ نہیں ہوتا؟ اس پلیٹ فارم سے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایک بہت اچھی اپرچونٹی دی ہے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے, نیکیاں کمانے کے لیے. اس پلیٹ فارم سے ایم پی ایف کے یا میمن لائرز فورم کے, کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ساری اویئرنیس ہر گھر میں پہنچے؟ آپ جو ہے ٹھیک ہے فقہ کے مسئلے ایسے ہیں, استاد شجاع الدین صاحب جو قرآن اکیڈمی کے اندر ہیں, ان سے جب بھی کبھی بات کرو تو وہ کہتے ہیں بھائی میں درس قرآن دیتا ہوں, باقی فقہی مسئلہ جو ہے وہ آپ اپنے جا کے علاقے جس کو مانتے ہیں اس کے مفتی سے لیں. ہمارے یہاں پر کون دے رہا ہے فتوے, کون دیتا ہے ہمارے یہاں؟ مسجد کے امام صاحب. اے کچھ نہیں بولنا, بھائی جان نے بول دیا ہے, بھائی جان نے اپنے کو تعویذ دے دیا ہے, رائٹ ہے عرفانی صاحب, یہ سارے معاملے صحیح ہو جائیں گے. ہم نہیں جاتے, ہم قرآن نہیں پڑھتے, ہم ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو ہے وہ مسجد میں جا کے استاد شجاع الدین صاحب سے نہیں پوچھتے, مفتی طارق مسعود سے نہیں پوچھتے, مولانا طارق جمیل سے نہیں پوچھتے, ہم اپنے محلے کے جو ہے اس پہ جاتے ہیں. آخری چیز سن لیجئے فتوے کے بارے میں بھی, لوگ آ جاتے ہیں کہ جی یہ فتویٰ ہے فلانے دارالفتہ کا, یہ دیکھیں یہ تو بڑا اتھینٹک ہے. بھائی اگر میں اپنی بات جا کے آمنہ کو بتاؤں گا کہ یار آمنہ یہ میرا پرابلم ہے, تو آمنہ اس پہ مجھے ایک رائے دے گی, وہ میں رائے جو ہے اس سے لکھوا کے اس سے ٹھپا لگا کے آ جاؤں گا. ہونا کیا چاہیے کہ بولے جی ٹھیک ہے تو آج فتویٰ لینے آئے نا, اب اس کو بھی میں سنوں گا پھر تیرے کو فتویٰ دوں گا. لیکن ایسا نہیں ہو رہا نہ ادھر ہماری کمیونٹی میں, اور انشاءاللہ اگست سے جو ہے ارتانی صاحب جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے, تو پھر ہم اس کے بعد جو ہے ارتانی صاحب کو بہت تکلیف دیں گے اس کام کے لیے, اور مشتاق صاحب کو بھی بہت زیادہ تکلیف دیں گے. اب طلاقیں ہو جاتی ہیں, خلا لے لیتی ہیں عورتیں, پھر کیا؟ اس کے بعد کیا؟ کیسے اس کو روکیں؟ کسی کے پاس اس کا جواب ہے؟ نہیں روک سکتے آپ, اس لیے کہ جب آپ کا ٹیمپر لوز ہوگا, اور جب آپ اپنے ٹیمپر کو لوز کرو گے, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو. میں نے عورتوں کو سٹی کورٹ کے اندر شوہر کو مارتے ہوئے دیکھا ہے. آج میرے ایک ہائی کورٹ کے اندر ایویڈنس چل رہا تھا, اس کے اندر شوہر نے اپنی بیوی کو اوپر تیزاب پھینکا جسٹ بیکاز اس نے کھلا لی تھی, وہ بچ گئی, اس کی خالہ پہ تیزاب گرا, وہ مر گئی, صرف اس بات پہ کہ تو نے تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو کورٹ میں گئی. اور یہ ہمارے کشی ممنوع میں یہ بات ہوئی, یہ نیا آباد کے علاقے میں آج ہی وہ ایویڈنس چلا ہے ہمارا. تو اب ہم اس طرح کرتے ہیں, مرد اپنی انا کے لیے, مرد اپنی بات اونچی رکھنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. اگر اللہ نے عورت کو مرد کے ہاتھ سے پٹوانا ہوتا نا تو ہاتھ کی ہڈی سے بناتا, ٹھوکروں میں رکھنا ہوتا تو پیر کی ہڈی سے بناتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پسلی سے بنایا. تو یہ میسج دیا ہے کلیئر کٹ کہ تمہارے برابر کی ہے, تم کمانے والے ہو. میں نے ایک سبب اور بھی دیکھا, جو میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر میر مصطفیٰ غروئی صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس بھی عورتوں کا گھر تباہ کرتی ہے. مطلب میں اگر فرض کر لیجئے کہ میری تنخواہ 50,000 روپے ہے, اور میری آپ نے شادی کر دی کسی ڈاکٹر کے ساتھ یا انجینئر کے ساتھ یا MBA بینکنگ میں, وہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے کما رہی ہے, وہ تو میری عزت نہیں کرے گی, کیونکہ فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے اس کی. پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے 15 سال کے اندر, کسی کی اگر طلاق کا جب ذکر آتا تھا تو ایک ہاہاکار مچ جاتی تھی کہ یار یہ کیسے ہو گیا, کیسے طلاق ہو گئی, کیوں ہو گیا. اب طلاق جو ہے اس کو ہم نے مذاق بنا دیا ہے. اب آپ لوگوں کو کوئی اگر سوال کرنا ہو تو کر لیں, میرا جو ہے وہ کوٹا میں سمجھتا ہوں میں نے پورا کر دیا.
anything ask. कमेंट आपने खुदा के बारे में कहा पहले बड़ा मुश्किल था खुदा तो फिर बड़े ग्राउंड होते थे उसमें भी नुकसान ये था कि खुदा में ऐसे ग्राउंड होते थे बास्केट होते थे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द लॉयर जैसे आपने मैंने खुद कहा कि मैं काले पड़े लिबर्टी ले रहा हूं मैंने कहा नाराज ना हो नहीं आप भी तो लॉयर हैं. हाँ तो वो यूट्यूब में प्रैक्टिस की जाती है वो तो ये कि जो वो प्लेट बनाई जाती थी या उसमें ऐसे एलिगेशन लगाए जाते थे. मैं पता है एक हमारे इनकम टैक्स में था तो हमारा कोई प्यून आया उधर सर ये मेरी चीज़ें का नोटिस वजह है और पता नहीं क्या ये जब पढ़ा इंग्लिश में लगा तो पढ़ने लगा उसको सुनाना उसके बेचारे के चेहरे के एक्सप्रेशन थे वो कहता अच्छा ये लिखा है यानी उसने उसकी बीवी ने यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया कि मुझे बदकारी पे मजबूर करता है. जी बिल्कुल. उसने नहीं कहा होगा शायद लेकिन पता चला कि वकील साहब ने कहा ये चीज़ लिखोगे तो खुला दी हुई है. आप मुशर्रफ साहब वाली बात की उन्होंने फिर 2001 के अंदर. लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक अपनी जो नॉलेज है खुला आसान है इस्लाम में. रसूल के ज़माने में एक साबिया थी जो रसूल की गई उन्होंने कहा मैं इनके साथ नहीं जिसके बाग वापस करवा के उनकी निकाह कराई थी क्योंकि उनके शौहर जो थे वो खूबसूरत नहीं थे और कहती थी कि मुझे जो है उनकी तरफ देखते. ये इस्लाम की पहली खुला थी. जमीला नाम था उनका साहबा खातून का और उनके हस्बैंड का नाम केस था. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और कहा कि तुमने महर में क्या लिया था. बोला बाग. बोला ये बाग इसको वापस. उन्होंने कहा कि मुत्तकी है कोई इसमें परहेजगार है मुत्तकी है परेशानी है मुझे पसंद नहीं. हाँ तो इस्लाम ने खुला इतना मुश्किल नहीं पहले बहुत मुश्किल कर दिया गया हमारे कानून में. अब तो मैं ऐसा नहीं कि खुला हर एक वक्त में ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है पता है कि हमारे क्या होता है अब शायद थोड़ा चेंज आने लगा इस सोसाइटी में कि लड़की की इंगेजमेंट कर दी जाती है पहले उसको क्या नहीं पता नहीं काम होता है अब जरा शुरू जाती है और उससे पूछा जाए जब कब जाता है जब निकालना पे कब तक लगता है जाते या कोई भी लड़की बेचारी उस वक्त कहेगी कोई शादी नहीं करना चाहिए. मतलब हमारे क्या हुआ है कि हमने एजुकेशन बढ़ गई है लड़कियों की अपनी एक पहले लड़कियाँ जैसे इनकम निकल गई थी उनको मालूम नहीं था. अब एक चूजी हो गए हैं लड़का भी लड़की ये बेजो शादियाँ होती है ना उसके बाद जब भी शादी हो जाती है उसके बाद एक दूसरे के नुक्स निकाले जाते हैं और जो रिजल्ट निकलता है कंपेटेबिलिटी. तो मेरा अपना कॉमेंट वैसे फरूक भाई मैंने शायद हो सकता है गलत पढ़ा हुआ हो आपकी माशाल्लाह नॉलेज मुझसे ज़्यादा है. तो ये जो साहबा वाला केस है इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम उसको बाग वापस करो और उसको कहा था तुम उसको तलाक दो. रीज़न अपनी जगह वो तो जस्टिस अजमल मियाँ की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि इफ द वुमन टेक्स द स्टैंड एंड से आई डोंट वांट टू लिव विद दिस मैन डोंट आस्क एनी क्वेश्चन जस्ट ग्रांट हर खिलाफ. क्यों कि वो औरत को जलील ना करो कि ये बताए कि मेरे साथ क्या क्या होता है. 90% आप प्लेट को उठाइए शराबी है गालियाँ बकता है मारता है. मेरे एक केस के अंदर ये हुआ मैं तकरीबन वहाँ पर जो है जब गया हूँ तो मैंने जज से कहा कि भाई इनकी तो रुखसती ही नहीं हुई. ये लड़की तो दुबई में ये कराची के अंदर है कहाँ से मारता है इसको. अब जज साहब मजबूर थे क्योंकि इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आप औरत आ जाए खुदा दो. बट दैट इज़ नॉट द स्पिरिट ऑफ इस्लाम. इफ़ दैट वुड हैव बीन द स्पिरिट ऑफ इस्लाम फिर सूरह बकरा के अंदर जो है वो बाकायदा प्रोसीजर नहीं आता. सूरह निसा में सूरह तलाक में ये सूरह निकाह में एक बाकायदा बार बार जो है वो कहा गया कि तलाक जो है अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है. अस्वाए हुस्ना ये है कि जब कोई मर्द किसी औरत को तलाक देता है तो अर्श भी एक वजह के लिए कांप जाता है. लेकिन हमने क्या किया है फारूक भाई हम लोगों ने ये किया हमारी सोसाइटी अल्लाह माफ़ करे हमने ज़िना को आसान और निकाह को मुश्किल कर दिया. आप हो मुश्ताक है मैं हूँ वी आर ऑल क्रॉस द 50s ब्रैकेट आई क्रॉस द 60 ब्रैकेट. मैं अभी अगर जाके कहता हूँ कि जी मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ क्या होगा. हंगामा होगा शोर मचेगा. मेरा बेटा बोलेगा अबू दिमाग ख़राब है आपका पोता तो 4 साल का है. ठीक है. दूसरा बेटा बोलेगा क्या हो गया दिमाग सही है. अब उसके बाद क्या होगा मैं आपको बताता हूँ. उसके बाद मैं बोलूँगा ऑल राइट मैं पैसे उठाऊँगा बैंकॉक का टिकट कटाऊँगा जाके हरामदारी करूँगा. तो हमने खुद इसको बुक की. इस इंस्टीट्यूशन को तबाह करने वाले हम खुद हैं.
کہ جس طرح طلاق کو برا سمجھا جاتا ہے اس سے زیادہ دوسری شادی کرنے والے کو. دوسری شادی کرنے والا تو راندہ درگاہ بن جاتا ہے. سمجھے. اب جہاں تک رہا خلا کا تعلق, تو اس کے لیے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو یہاں پر اس وقت کمپیٹنٹ ہے کہ اگر وہ قانونی طور پہ, جو ویسے تو ہم نے کور کر لیا کہ قانونی طور پہ اگر وہ کریں تو وہ بیٹھی ہوئی ہیں عظمیٰ بول لیں اس کے اوپر اگر عظمیٰ بولنا چاہیں. باقی جو ود ڈیو رسپیکٹ ٹو ایوری پارٹیسپینٹ ان دس روم, I don't agree the way the khula is being pronounced by a civil judge or a family judge. The family judge has got right to grant khula, but then اس کے بعد سنن ابن داؤد کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ خلا جو ہے وہ ایک طلاق ہے, تو پھر رجوع کرنے کا رائٹ کہاں چلا گیا؟ پھر اس کو چھوڑ دیجئے, چلیے سورہ بقرہ پہ چلے جائیں. انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ طلاق کے بعد جو ہے رجوع ساتھ رکھو, اپنے گھر میں رکھو, اور اس پیریڈ کے اندر ہو سکے تو دوبارہ نکاح کرو اور دوبارہ اس کو اپنے واپس لے آؤ. ٹھیک ہے, آپ کی ایک لائف لائن چلی گئی. کیا ہم لوگ یہ کرتے ہیں؟ آج کل 90% آف دا خلا, اور اسپیشلی اللہ ہمیں معاف کرے ہماری میمن کمیونٹی میں, ناٹ دا کچی میمن, ناٹ دا باٹوا میمن, ناٹ دا دوراجی میمن, بٹ میمن کمیونٹی میں ایک سانس میں اگر کسی نے 3 طلاق دے دی تو وہ حرام ہو گئی. گھر میں جا کے بیٹھ, عدت کر, بس بیٹھی رہے. یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اولاد کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب تک ہم ساتھ ہیں ہم بولتے ہیں یار فاؤنڈیشن میں کوئی تعلق ہے, فلانی جگہ طبی کروں, اس میں کوئی جان پہچان ہے کیا, اب بچے کو داخل کرانا. تو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں, ڈبل ڈیوٹیاں کرتے ہیں, ایکسٹرا کام کرتے ہیں. انما اموالکم واولادکم فتنہ, یہ سورۃ باغون کے اندر کا ہے کہ مال اور اولاد کو تمہارے لیے فتنہ بنا دیا. ہم حرام مال کماتے ہیں لیکن ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. لیکن دا مومنٹ طلاق ہوتی ہے وہ بولتا ہے میں نہیں پڑھا سکتا, بھائی اس کو مائی اللہ بسائی انگلش اسکول محمود آباد میں ڈال دے. یہی چیز سائملٹینیسلی خاتون بھی کرتی ہیں کہ جب وہ طلاق ہو جاتی ہے تو بچہ پڑھ رہا ہے اچھا خاصا, اس کو اٹھا کے داخل کرنا ہے میں نے فاؤنڈیشن میں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو ایکسپنسز میں آتے ہیں, اب ایک شخص ہے جس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے, آپ اس سے ڈیمانڈ کر رہے ہو 60,000 روپیز. کیا اس کے ماں باپ نہیں, کیا وہ کھائے گا نہیں, موبائل فون نہیں یوز کرے گا, سگریٹ نہیں پیے گا؟ اس کو بولو تو 40,000 میں گزارا کر اور 60,000 روپے جو ہے وہ دے دے کیونکہ تیرے 2 بچے ہیں, 1 بیوی ہے. یار فار گاڈ سیک, ایک بچہ 30,000 روپے. آپ کیوں نہیں کہتے ہو کہ بھائی بچوں کو پڑھانا تیری ذمہ داری ہے, تیرے لائف اسٹائل سے تو پڑھائے گا. یہ قرآن پاک میں لکھا ہے. قرآن پاک کے اندر کلیئر کٹ کر دیا ہے کہ کسی بھی برتھ کے اوپر آپ اس کی وہ تو خیر نیکیوں کے بارے میں کہا ہے, لیکن سورہ بقرہ میں بھی یہ بات کہی ہے کہ جو اس کی استطاعت ہے اسی سے کرے گا. آج اگر لڑائی ہو جاتی ہے فوراً بچے کو نکالو اور بڑے والے اسکول میں لے جاؤ اور یہ فیس پے کرے, اور ہماری کورٹ جو ہے وہ دے بھی دیتی ہیں. مجھے یہ بھی ابھی بھی دیکھنا ہے ایسا کوئی اسٹیٹسٹکس جو یہ بتائے کہ کراچی کی یا پورے پاکستان کی کورٹوں میں اتنے خلا کے یا گارڈین اینڈ وارڈ کے یا مینٹیننس کے کیسز داخل ہوئے ہیں اور کورٹ نے جو ہے وہ اس کا اکارڈنگ ٹو لا فیصلہ کیا. یہاں تو سمپل ایک بات یہ ہے, عورت آئی ہے خلا لینے, مینٹیننس لینے, جو مرد بیٹھا ہوا ہے گھر پہ وہ ATM ہے, اور یہ کورٹ جو ہے وہ ATM کارڈ ہے. اسی طریقے سے مرد بھی یہی کرتے. ہماری ابھی 1-2 اپینین تھی فیملی کی, اس میں میں نے جب وہ پڑھا ہے تو وہ شخص دبئی میں رہتا ہے, اور بھائی 9.5 کروڑ روپے جو ہے دبئی کے, اس کے ولا میں رہتا ہے. بچے اچھے خاصے یہاں پڑھ رہے تھے فاؤنڈیشن اسکول کے لیے, انتہائی خوبصورت بھی ہے. جھگڑا ہوا, طلاق دے دی. اب کورٹ کے اندر اس نے آ کے ایک سرٹیفکیٹ دیا کہ میں تو 3,000 ریال کماتا ہوں, درہم کماتا ہوں. کورٹ نے اس ڈاکیومنٹ کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے 1,500 روپے فی بچہ دیا ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ, آپ کے بھی بچے, مشتاق بھائی کے بھی بچے, اب تو خیر ان کے بڑے ہو گئے, شادیہ کے ہیں, سمجھے, اس کے بھی کبھی تو ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, سمجھے نا. کیا 1,500 روپے میں ایک بچہ پل سکتا ہے؟ بٹ سائملٹینیسلی آپ یہ بھی کرتے ہو کہ آپ 60,000, 70,000, 80,000 جو باہر میں نے آپ کو کیس بتایا عائشہ کے, وہ بھی آپ کرتے ہو. تو جب آپ نکاح کے انسٹیٹیوشن کو مشکل بناؤ گے تو پھر یہی جھگڑے ہوں گے. دعا زہرا کا جو کیس ہے
آپ لوگ بھی آئی ہیں, میں بھی آئی ہوں, 3 سال بعد معلوم کر لیجئے گا مجھ سے, یا تو وہ آسٹریلیا میں ہوں گے یا طلاق ہو جائے گی. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ انسٹیٹیوشن کو توڑ رہے ہو, اینڈ دے آر بلڈی فولس کہ وہ اپنی بچی کے خلاف ہائی کورٹ پہنچے میں. بھائی چلی گئی نا, کیوں دیا تھا یہ موبائل ہاتھ اس میں کووڈ کے دنوں میں کہ پب جی کھیل؟ کیوں نہیں ہوتا کہ آپ اپنے بچے کو بولتے ہو کہ تیرے کو لیپ ٹاپ دلا دیے نا, تو جیسے تیرا کمرہ ہے نا, دروازہ کھلے گا تو ہم کو اسکرین نظر آنی چاہیے. یہ کیوں نہیں کرتے؟ آئیے, میں آپ لوگوں کا سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے کو برداشت کیا.